السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں قربانی کرنے کا حکم کیا ہے؟ کیا قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے؟ قربانی کرنا سنت ہے یا قربانی کرنا مستحب ہے یا اس کے علاوہ اس کا اور کوئی حکم ہے؟ ایسے ہی قربانی کرنا کن لوگوں پر ضروری ہے؟ اگر کوئی قربانی نہیں کرتا ہے تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ اور اگر کوئی قربانی ایک سال کر لیتا ہے تو کیا اگلے سال بھی اس کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ آج قربانی کے تعلق سے ان تمام باتوں کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی بات، قربانی کرنے کا حکم کیا ہے؟ قبل اس کے کہ آپ کے سامنے قربانی کرنے کا حکم بیان کیا جائے، قرآن اور احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، جسے سن کر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہو کہ اسلام میں قربانی کرنے کا حکم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قربانی کا سلسلہ امت محمدیہ سے پہلے بھی دیگر امتوں کے اندر موجود تھا۔ دیگر امتیں بھی قربانی کیا کرتی تھی، البتہ اتنا ضرور ہے کہ ہر امت کا قربانی کرنے کا طریقہ مختلف تھا۔ اسلام کے اندر قربانی کرنے کا طریقہ اور ہے، دیگر امتوں کے اندر قربانی کرنے کا طریقہ کچھ اور تھا، البتہ قربانی کا سلسلہ ہر امت کے اندر جاری اور ساری تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، کہ جو شخص قربانی کی وسعت رکھتا ہے اور اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ عیدگاہ حاضر نہ ہو۔ آپ سوچئے اور اندازہ لگائیے کہ وسعت کے باوجود اگر کوئی بندہ قربانی نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس شخص پر کس قدر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ پابندی سے قربانی کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ کوئی بھی عمل محبوب نہیں ہے۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، قرآن اور احادیث کی ان آیات کو اور ان احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء احناف نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ قربانی کرنا ہر وسعت والے پر لازم اور ضروری ہے، قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی وسعت والا بندہ قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ دیگر ائمہ کے نزدیک بھی قربانی کرنا سنت ہے، اور سنت مؤکدہ، ایسی سنت جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ترک نہیں کیا۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے تو آپ قربانی کریں، اگر آپ قربانی نہیں کرتے ہیں آپ گنہگار ہوں گے۔ اور اگر کوئی بندہ جو صاحب استطاعت نہیں ہے، غریب ہے، پھر بھی قربانی کرتا ہے تو وہ بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں ہوگا، اس کا عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس کو اللہ سے قریب کرنے والا ہوگا۔ تو جس بندے کے اندر وسعت ہے وہ قربانی ضرور کرے، قربانی کرنے کا اہتمام کرے۔ یہ قربانی بندے کو رب سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور ایسے ہی اگر آپ کے پاس وسعت ہے، ہر سال وسعت ہے، تو آپ ہر سال قربانی کرو۔ ایسا نہیں کہ آپ نے اس سال قربانی کر لیا، آپ آئندہ سال اپنے بچوں کی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے یا دیگر اعزاء اور اقربا کی طرف سے قربانی کر رہے ہوں۔ اگر آپ پر قربانی کرنا لازم اور ضروری ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی طرف سے قربانی کرو۔ اللہ نے مزید وسعت دے رکھی ہے تو آپ دیگر لوگوں کی طرف سے بھی قربانی کیجئے، لیکن اپنی طرف سے قربانی کرنا وسعت کے باوجود یہ سب سے پہلا آپ کا اپنا حق ہے۔ آپ اپنی طرف سے قربانی کریں اور دیگر اعزاء اور اقربا کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وسعت ہے۔ قربانی کرنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف خون بہانا یا گوشت کھانا نہیں ہے، بلکہ جب آپ قربانی کرو تو آپ اپنے دل کے اندر یہ ارادہ اور یہ نیت کر لو کہ ہم اس کے ذریعے سے
ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان اپنے دل میں پیدا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سب سے محبوب ترین چیز، جو دنیا میں ان کے لیے سب سے محبوب ترین چیز تھی، ان کی اولاد، اللہ کے حکم کے آگے اپنے اولاد کو، اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ یہ اس بات کا پیغام دیتا ہے، قربانی ہمیں اور آپ کو، ہر انسان کو اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ دنیا کی عظیم سی عظیم دولت، بڑی سی بڑی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے قربان کر دینا چاہیے۔ اگر اللہ کا حکم ایک طرف ہو اور دوسری طرف دنیا کی بڑی سی بڑی دولت، بڑی سی بڑی نعمت ہو، تمہاری خواہش ہو، تمہاری نفسانی خواہش ہو، تو اللہ کا حکم اگر آ جائے تو ہم دنیا کی تمام نفسانی خواہشات کو، تمام دولت کو قربان کرنے والے بن جائیں۔ یہ قربانی کا فلسفہ اور قربانی کا پیغام ہے۔ قربانی ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تمام چیزوں سے مقدم اور تمام چیزوں سے پہلے ہونا چاہیے۔